بڑا مشکل ہے آج کے دور میں سائبر حملوں سے بچنا۔ اگر آپ کسی سمارٹ واچ میں کوئی لوکیشن آپ نہیں ڈالنا چاہتے یا اس کو آپ آف کرنا چاہتے ہیں، اس کا آپ نیٹ ہی آف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو نیٹ کیسے آف کریں گے؟ اگر وہ کسی فون سے ملی ہوئی ہے تو فون کا اپنا ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریمٹ ڈیوس کے وقت بھی، جب ریمٹ ڈیوس یہاں تھا، یعنی کہ بلیک واٹرز یہاں تھی اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، تو اس وقت بھی کچھ آئی فون آئے تھے اور بڑے بڑے اہم عہدیداروں کے پاس وہ رہے اور اس سے ہماری بہت سی چیزیں جو تھی وہ لے گئے، وہ ہماری بہت سی سیکیورٹی کے معاملات جو تھے وہ لیک ہوئے۔ یہ دوبارہ یہ ایڈوائزری آئی ہے، اس کا مطلب کہ یہ بہت کچھ ہوا ہوگا، ایسے ایڈوائزری نہیں آتی۔ ناظرین، جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے سے آگے بڑھ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، تو سائبر کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سائبر حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستان میں اس پر ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے۔ نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے ایک ایڈوائزری جاری ہوئی ہے، اور اس ایڈوائزری میں کچھ مشورے دیے گئے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سمارٹ واچ ہے، فٹنس کی جو ہوتی ہیں یہ واچز جو ہوتی ہیں، آپ گیجٹس پہنتے ہیں، یا اس طرح کے جو بھی سمارٹ ڈیوائسز ہیں، ان کو کچھ جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے، اور کچھ جگہوں پہ اگر یہ جاتی ہیں تو وہاں پہ ان کی بڑی احتیاط ہونی چاہیے۔ اچھا، اور اس میں خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ کیبنٹ ڈویژن میں سمارٹ واچز پہن کے، اور یہ جو فٹنس کے حوالے سے جو لوگ پہنتے ہیں وہ، اور کوئی سمارٹ ڈیوائس جو ہے وہ وہاں جائے گی تو وہاں سے ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، اور حساس مقامات کا ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے، لوکیشن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بہت سی لوکیشنز آپ کو بتانا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن کا لیک ہونا، اور یہ کہ بہت سی چیزیں ہیک ہو سکتی ہیں ان کے ذریعے۔ تو یہ انہوں نے جو ایڈوائزری جاری کی ہے، یہ اس سے پہلے بھی پاکستان کی اسی ایجنسی نے، اسی ادارے نے یہ ایڈوائزری بھی جاری کی تھی کہ انڈیا سے آنے والے جو فون ہیں، خاص طور پہ جو وہاں سے آئی فون آ رہے ہیں، وہ بڑے خاص طور پہ ڈیزائن ہیں، اور ان میں انہوں نے کوئی تبدیلیاں کی ہیں، کوئی بگنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ریمٹ ڈیوس کے وقت بھی، جب ریمٹ ڈیوس یہاں تھا، یعنی کہ بلیک واٹرز یہاں تھی اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، تو اس وقت بھی کچھ آئی فون آئے تھے اور بڑے بڑے اہم عہدیداروں کے پاس وہ رہے، اور اس سے ہماری بہت سی چیزیں جو تھی وہ لے گئے، وہ ہماری بہت سی سیکیورٹی کے معاملات جو تھے وہ لیک ہوئے۔ تو یہ دوبارہ یہ ایڈوائزری آئی ہے، اس کا مطلب کہ یہ بہت کچھ ہوا ہوگا، ایسے ایڈوائزری نہیں آتی ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، خیر چونکہ سرکاری ادارے ہیں نا، اپنے انداز میں بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو آرڈر کر سکتے ہیں، ان کا آرڈر کیا جا سکتا ہے ان اداروں، ان چیزوں کا، ان ایپس کا، یا ایپس تو ان ڈیوائسز میں ہوتی ہیں، ان ڈیوائسز کا کسی کا کوئی آرڈر نہیں ہو سکتا۔ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں سائبر حملوں سے بچنا۔ اگر آپ کسی سمارٹ واچ میں کوئی لوکیشن آپ نہیں ڈالنا چاہتے یا اس کو آپ آف کرنا چاہتے ہیں، اس کا آپ نیٹ ہی آف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو نیٹ کیسے آف کریں گے؟ اگر وہ کسی فون سے ملی ہوئی ہے تو فون کا اپنا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ایریا میں، یہ جو حساس ایریاز ہیں ان میں یہ جو سمارٹ ڈیوائسز ہیں ان کا داخلہ منع کر دیں۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو اس ایڈوائزری میں ایک بڑی فریولس سی بات ہے، بڑی عام فضول سی بات ہے کہ جی اس کا آرڈر کر کے، اس کو کوئی آرڈر نہیں ہو سکتا۔ ہر ایپ جو ہے وہ ایک جاسوس ایپ ہے، اس میں مائک بھی آن ہوتا ہے، اس میں آپ کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے۔ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں یہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیکن آپ جب بھی کہیں گوگل کریں، ایون کوئی انفارمیشن گوگل کریں، آپ کسی سائٹ پہ جائیں گوگل کے ذریعے، تو وہ فوری طور پہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنے لوکیشن الاؤ کرتے ہیں یا ڈس الاؤ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ایکسیپٹ آل کوکیز، اس میں بھی پوری ایک لسٹ ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اگر ہم پڑھ بھی لیں، اسے ڈس الاؤ کرتے تو وہ ایپ نہیں کھلے گی۔ یعنی کہ آپ کو انہوں نے اپنی طرف سے پورا کام کیا ہوا ہے، آپ کے حقوق کا، کہ دیکھیں آپ کا حق ہے کہ آپ پڑھیں، اور اگر آپ متفق ہیں تو آپ اس کو ایکسیپٹ کا بٹن دبائیں، اگر متفق نہیں ہیں تو ڈس الاؤ کا دبائیں، یا کہیں کہ ناٹ ایکسیپٹ۔
اور بھئی آپ ناٹ ایکسیپٹ کریں گے، آپ ڈس الاؤ کریں گے تو وہ ایپ ہی نہیں کھلے گی، وہ انفارمیشن ہی ملے گی. ہر انفارمیشن لیتے ہوئے آپ کی لوکیشن پوچھتے ہیں، ہر انفارمیشن لیتے ہوئے وہ پتہ نہیں اور کیا کیا آپ کا جو ہے وہ جس ڈیوائس سے آپ سارا سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس ڈیوائس سے سب کچھ پورا ڈیٹا جو ہے ان کے ساتھ پاس ہوتا ہے. آپ کو پتہ کہ این ایس اے اور جو سی آئی اے ہے یہ ایک عرصے سے مرے جا رہے تھے کہ ہمارے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا ہونا چاہیے، اور جب سے فیس بک آئی ہے تو یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا. ہر چیز وہ وہاں پہنچ جاتی ہے، مائک آن ہوتا ہے اور وہ آپ گفتگو کر رہے ہیں وہاں پہ پہنچ رہی ہوتی ہے، اور آپ کو فوری بعد آپ دیکھیں اس کے مطابق آپ کو اشتہار آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو پوسٹ ملنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کہیں مارکیٹ میں گئے ہیں یا ادھر ادھر کو بات کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو وہ کی ورڈز ہیں، وہ کی ورڈز کو پکڑ کے آپ کو فوری اس پہ لے آتا ہے. تو یہ انفارمیشن لیکیج جو ہے یہ اب بالکل آپ اس دنیا میں آپ کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، آپ کی کوئی چیز جو ہے محفوظ نہیں ہے، لیکن جتنا محفوظ آپ بنا سکتے ہیں اس کو بنائیں. ابھی میں ایک اور سکیم آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا اس پہ، میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے مختلف جو سکیمز ہوتی ہیں ان سے ملتے جلتے ایڈز بنائے جاتے ہیں، ان سے ملتے جلتے پیجز بنائے جاتے ہیں، اور اس پہ جب کوئی بندہ جا کے غلطی سے یا اپنے طرف سے مزید انفارمیشن کے لیے کلک کرتا ہے تو وہ وہاں پہ وہ ساری آپ کی انفارمیشن لے لیتے ہیں. یہ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، ہمارے ایک سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ اسد الرحمان اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کے یہ نوٹس میں آیا کہ 2 اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ایک جو سی ایم پنجاب نے ایک انٹرنشپ پروگرام اور اسکالرشپ پروگرام جو انہوں نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں اس طرح کی ایک پیجز اس جیسے جس طرح کی وہ ایڈ ہوتا اس جیسا ایک انہوں نے 2-3 پیجز دیکھے، بچوں نے اس کو کلک کیا، انہوں نے پوری انفارمیشن لے لی اور ان کے جو پاسپورٹ تھے وہ ہیک ہو گئے، یعنی کہ پاسپورٹ کی پوری انفارمیشن ان کے پاس آ گئی، اور ان کے اب وہ کہیں جب انہوں نے ٹریول کرنا چاہا تو وہ پاسپورٹ جو تھے اس کی پوری انفارمیشن جا چکی تھی، اور وہ انفارمیشن جو تھی وہ وہاں پہ امیگریشن والوں کو وہ جو اس کا ہوتا ہے وہ اسکین کرتے ہیں وہ نہیں ہو رہا تھا. تو یہ دیکھیں یہ کس طریقے سے یہ سائبر حملے اور یہ جو فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں آن لائن، وہ آپ کی ہر چیز جو ہے، اور یہی ہوتا ہے نا کہ اسی طریقے سے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ تک پہنچتے ہیں اور وہ بینک اکاؤنٹ کو ہیک کرتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنے مطابق اس کو پھر وہ وہاں سے رقوم نکال لیتے ہیں، رقمیں نکال لیتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچتا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے علاوہ آپ کی کوئی بھی پرائیویسی وہ لیک آؤٹ کر کے آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی فلاں پکچرز ہیں، فلاں چیزیں ہیں. ظاہر ہے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خفیہ چیز ہوتی ہے، تو وہ ان خفیہ چیزوں کو سامنے لا کے وہ بلیک میل کر کے اس سے پیسے لیتے ہیں. اور اس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انڈین گینگ جو ہیں وہ بہت سرگرم ہیں، اس لیے تمام اسٹوڈنٹس خاص طور پہ وہ ایسی ایپس پہ نہ جائیں جو اس طرح سے ملتی جلتی ہوں، اور لوگ سب یہ اس بات پہ نظر رکھیں کہ جو بھی سرکاری اسکیم ہے اس کے متعلق آپ کوئی چیز آن لائن اپلائی کرنے جا رہے ہیں یا کوئی انفارمیشن لینے جا رہے ہیں تو 100% کنفرم کریں کہ یہ اسی اسکیم کا ہے، جینون ہے. اور دوسرا یہ کہ اپنی ایپس پہ، اپنے اسمارٹ فون پہ اور اسمارٹ واچز پہ اس حوالے سے بالکل الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو سہولت ضرور دے رہی ہیں لیکن آپ کے بازو پہ بندھا ہوا جاسوس ہے، اور آپ کے ہاتھ میں یہ جو فون ہے یہ آپ کا جاسوس ہے. تو یہ ذرا محتاط رہیے اور اپنے آپ کو بچائیے. یہ بہت اس وقت جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے ماڈرن دور میں ہیں، تو ماڈرن دور میں اتنے ہی آپ ورنریبل ہیں. تو یہ تھی انفارمیشن اب تک، انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کریں.